السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج انشاءاللہ عز و جل روزے کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت کریں گے۔ رب العالمین عز و جل نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب کیا، خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکریہ عظیم ہے۔ آئیے تو انشاءاللہ عز و جل روزے کے تعلقات سے کچھ سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر موتیوں والا تاج سجائے، بہترین حلہ یعنی جنتی جوڑا جیب تن کیے وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہمارے لیے سامان تقویٰ فراہم کیا۔ اللہ عز و جل پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تا 184 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہترین ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خانز میں ہے تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ عز و جل نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ اور تفسیر عزیزی ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پر ہر مہینے کے ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن اور ہر ہفتے کے دن کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 290 پر ہے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے جبد نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی جبت نفس اور خواہشات پر قابو وہ دنیاوی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین و ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ در مختار میں ہے روزے 10 ساون المعظم 2 سن ہجری کو فرض ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزے فرض ہونے کی وجہ
علم میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پر واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سایہ حضرت سیدنا دتونہ حاجرہ کی یادگار ہے۔ آپ اپنے تخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھی۔ اللہ عز و جل کو حضرت سیدنا دتونہ حاجرہ کی یہ ادا پسند آ گئی، لہٰذا اسی ادائے حاجرہ کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا و مروہ کی سایہ واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت قائم رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ روزے رکھنے کی کتنی بڑی فضائل و برکات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی قدر کر کے روزے رکھے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔